آگے اللہ فرماتے ہیں اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے بعد اس سے منہ مت موڑو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر در حقیقت وہ سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ گونگے اور بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں کوئی صلاحیت دیکھتا تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن اگر اللہ اس صلاحیت کے بغیر انہیں سننے کی توفیق دیتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ بات۔ آدمی کا دل اس کی خواہشات کا مرکز ہوتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ ان خواہشات کو جائز اور ناجائز طریقے سے تمیز کیے بغیر پوری کرے۔ اللہ اسے بتاتا ہے کہ زندگی کا بہترین تقاضا یہ ہے کہ ان خواہشات کو قابو میں رکھا جائے۔ یاد رکھو اسی کی طرف تمہیں اکٹھا ہونا ہے۔ اس فتنے سے بچتے رہو جس کی شامت صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم سے جرم کا ارتکاب کیا ہوگا۔ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے اہل ایمان یاد کرو وہ وقت جب کہ تم اس سرزمین عرب میں تھوڑے تھے اور دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے مدینے کی صورت میں ہجرت کی صورت میں تمہیں جائے پناہ دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے تاکہ تم پاکیزہ رزق دیا اور تم کو پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے اہل ایمان جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ جان رکھو کہ تمہارے مال تمہاری اولاد در حقیقت ایک آزمائش ہے، یقیناً اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے اہل ایمان اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اپنے فرقان یعنی اپنی کسوٹی یعنی اپنی تدبیر تم پر نمایاں کر دے گا۔ فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرے۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں قرآن مجید نے جنگ بدر کو بھی یوم فرقان کہا ہے۔ گویا یہاں صحابہ کرام سے یہ کہنا مقصود ہے کہ اگر تم دین پر صحیح طریقے سے قائم رہے تو اللہ تمہیں ایسا غلبہ عطا کرے گا جس سے کھرا اور کھوٹا بالکل ہی آمنے سامنے آ جائے گا۔ اے نبی وہ وقت یاد کیجئے جب منکرین حق آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں گے یا قتل کر ڈالیں گے یا جلا وطن کر دیں گے۔ وہ سازشیں کر رہے تھے، دوسری طرف اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ یقیناً اللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بے شک جب ان منکرین حق کو ہماری آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بس سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا دیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب ان منکرین حق نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ عذاب کی فرمائش کر رہے تھے۔ چونکہ اس وقت تم ان کے درمیان موجود تھے اس لیے اللہ ان پر سزا نہیں نازل کر رہا تھا۔ اللہ کا یہ قاعدہ تو نہیں کہ لوگ مغفرت کے طلبگار ہوں اور وہ ان پر سزا نازل کرے۔ یعنی جب تک کسی انسان کے دل میں سچائی کی ایک بھی کرن باقی ہوگی اور وہ سنجیدگی سے حق تلاش کرتا ہے گا تو اللہ اس پر سزا نازل نہیں فرماتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ اس وقت تم ان کے درمیان تھے اس لیے اللہ ان پر سزا نازل نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ لوگ مغفرت کے طلبگار ہوں اور وہ ان پر سزا نازل کرے، لیکن اب وہ کیوں ان منکرین حق پر سزا نافذ نہ کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے جائز متولی نہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف یہ اللہ سے ڈرنے والے صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں، مگر ان منکرین حق میں سے اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے رہتے ہیں۔ بس اب اپنے انکار حق کی پاداش میں یہ سزا چکھو۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو 5 وقتہ نماز در حقیقت سنت ابراہیمی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بے شمار شرکیہ کلمات اور بدعات شامل کر لی تھی اور عاجزی کے بجائے بے ادبی پر مبنی حرکات کرنے لگے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا یہ لوگ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ابھی مزید خرچ کرتے رہیں گے. پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ ان کے لیے ایک حسرت اور پچھتاوا بن جائے گا. پھر یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور پھر یہ منکرین حق جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے، ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کر دے، پھر اس سارے ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. اصل نامراد اور خسارے میں رہ جانے والے یہی لوگ ہیں بے شک. آگے اللہ فرماتے ہیں اے رسول کے ساتھیوں ان منکرین حق سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کا فتنہ اور فساد باقی نہ رہے، یہ سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر یہ منکرین حق یعنی فتنہ پھیلانے والے جو ہیں باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر یہ منکرین حق نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہی بہترین حامی اور مددگار ہے. جان رکھو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم اللہ پر اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو یوم فرقان جس کا ذکر پیچھے ہو رہا تھا ابھی، یعنی فیصلے کے دن جب دونوں افواج کی مدبھیڑ ہوئی تھی، ہم نے اپنے بندے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوم فرقان نازل کی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں یاد کرو وہ وقت جب تم اس وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ یعنی لشکر قریش دور کے کنارے پر تھا اور قریش کا قافلہ تجارت تم لوگوں سے نیچے تھا. اگر تم باہم میعاد ٹھہرا کر نکلتے تو اس میعاد پر پہنچنے میں تم ضرور مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ نے یہ فرق ہونے نہیں دیا، اس لیے اللہ اس امر کا فیصلہ فرما دے جس کا ہونا طے ہو چکا تھا. جسے ہلاک ہونا ہے وہ ایک روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی ایک واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا. اللہ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خواب میں قریش کی فوج اور قافلے کی آمد کا پورا نقشہ دکھا دیا تھا. پیغمبر کا خواب دراصل وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، اس لیے اس رہنمائی کے مطابق آپ مدینہ سے نکلے اور بالکل ٹھیک وقت پر وادی بدر پہنچ گئے. اگر اللہ کی یہ براہ راست مدد حضور کے شامل حال نہ ہوتی تو مسلمان محض اپنے اندازے پر نکلتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کو تاخیر ہو جاتی اور وہ وقت سے پہلے پہنچ جاتے. ان دونوں صورتحال میں یا وہ وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو ان دونوں صورتحال میں مسلمان نقصان میں رہتے. اور اگر اللہ ان کی طاقت تمہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ پست ہو جاتے اور لڑائی کے معاملے میں اختلاف کرنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، وقت یقیناً وہ دلوں کے حال سے باخبر ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے صحابہ کرام یاد کرو جب مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نظروں میں تمہیں کم دکھایا تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ فرما دے جس کا ہونا طے ہو چکا تھا. سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں بے شک. اور اے اہل ایمان جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو کیونکہ اس طرح تم پست ہمت بن جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کے آگے اپنی نمائش کرتے ہوئے نکلے، جو لوگوں کو اللہ کا راستہ اختیار کرنے سے روکتے ہیں، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی گرفت میں ہے. یاد کرو وہ وقت جب شیطان نے ان دشمنان حق کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیے اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. کون کہنے لگا؟ شیطان. وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. شیطان نے کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں.
لیکن جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ شیطان سے مراد وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں جنہیں قریش کو بھڑکانے اور اس جنگ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا تھا، اور اس کے علاوہ شیطان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اصل بہکاوا اور تو شیطان کا ہی ہے نا۔ اور مصیبت کے وقت وہ دیکھ کر جس طرح روز قیامت ساتھ چھوڑ دے گا اپنے ماننے والوں کو، اس طرح اس نے وہاں پہ بھی کیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے پاگل من میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کیا روگ ہے؟ منافقت کا۔ حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ یقیناً بہت زبردست اور دانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ دیکھ پاتے جب فرشتے ان کفر کرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ورنہ اللہ تو بندوں پر ظلم کرنے والا ہی نہیں۔ ان کفار قریش کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو قوم فرعون اور ان سے پہلے گزرنے والے لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوی ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ اسی اصول کے مطابق ہوا کہ اللہ نے جس قوم کو جو نعمت عطا کی ہوتی ہے وہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں ڈالتی۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔